ڈیئر اسٹوڈینٹس، ویورز اینڈ کینڈیڈیٹس، آج کا لیکچر لیسن پلاننگ کلاس روم مینجمنٹ کا ایک اہم سیگمنٹ ہے۔ یہ جو لیسن پلاننگ ہے، یہ اگر آپ این ٹی ایس اور پی ایس سی کے کانٹینٹس دیکھیں، آؤٹ لائنز دیکھیں تو ان کے اندر یہ موجود ہے، اس لیے یہ لیکچر انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اب اس لیکچر پہ جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ این ٹی ایس اور پی ایس سی کے جو بھی کنٹینٹس دیے گئے ہیں ان پہ تقریباً میرے 25-26 لیکچرز اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ آپ کے لیے انتہائی ہیلپ فل ثابت ہوں گے۔ آپ لیکچرز کو سنیں اور جو کوسچن ہے وہ آپ مجھ سے پوچھیں، اور اس ضمن میں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، چونکہ اگلے دنوں میں این ٹی ایس کے جو 2021 کے پیپرز ہیں وہ تقریباً سارے کے سارے اوریجنل پیپر وہ میرے پاس موجود ہیں، اور میں جو ایلیمنٹری ٹیچرز ہیں جنرل لائن کے اور ایلیمنٹری ٹیچر ہیں سائنس کے، وہ دونوں پیپر انشاءاللہ ایک لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس لیے آپ چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو لائک بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس جو میری اگلی ویڈیوز ہیں جو انتہائی امپورٹنٹ ہیں وہ آپ کے پاس آ جائیں، اور جس سے آپ کی تیاری تکمیل کے مراحل میں پہنچ جائے گی۔ تو لیسن پلاننگ یہ ہے کیا چیز، پہلے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ جب آگے ہم سٹیپس آف لیسن پلاننگ پہ جائیں اور اس کے ساتھ جو اس کا سکوپ ہے اس پہ جائیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ لیسن پلاننگ کتنی امپورٹنٹ ہے۔ ایک اور بات جو یہاں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج کل جو ہمارا کریکولم آ گیا ہے وہ ہے ایس ایل او بیس، جسے کہتے ہیں اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز، تو ان کے لیے لیسن پلاننگ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے ایگزامینر بھی لیسن پلاننگ کو ضرور دیکھے گا، اور جو ڈفرینٹ سبجیکٹس ہیں ان کی لیسن پلاننگ ڈفرینٹ ہے، لیکن یہ میں نے کامن پوائنٹس تقریباً تمام لیسن پلاننگ کے سٹیپس آف لیسن پلاننگ میں ڈال دیے ہیں، اور اس سے آپ انشاءاللہ ساری جو لیسن پلاننگ کا پروسیس ہے اس کو سمجھ جائیں گے۔ تو چلتے ڈیفینیشن پہ کہ لیسن پلاننگ از دی پروسیس آف آؤٹ لائننگ دا انسٹرکشنل کنٹینٹ۔ یہ ایم سی کیو بھی آ سکتا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ یہ ایکچولی جو انسٹرکشن کنٹینٹس ہیں ان کی آؤٹ لائننگ ہوتی ہے۔ آؤٹ لائننگ کیا چیز ہوتی ہے کہ ہم اس کو کیسے پڑھائیں گے، یہ وہ والے پوائنٹس جو ہیں وہ وہاں پہ مینشن کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم جو لیسن ڈیلیور کرنے جا رہے ان کو ہم کس طرح سے پریزنٹ کریں گے۔ میٹیریل ایک انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے لیسن پلاننگ کی۔ یہ ایکچولی اے وی ایڈز، آڈیو ویژول ایڈز جو ہوتے ہیں جن کو ہم یوز کر کے اپنے لیسن کو ایک افیکٹو بناتے ہیں، اور ایک کوسچن بھی آیا تھا کہ جو آڈیو ویژول ایڈز ہے وہ کیوں استعمال ہوتی ہیں، تو وہ یہ ہے کہ لیسن کی جو لرننگ ہے اس کو آسان بنانے کے لیے اور دیر پا رکھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم نے جو اس لیسن کو پڑھانے کے لیے میتھڈ لگانا ہے اس کی بھی آؤٹ لائننگ ہوتی ہے، اور کیا ہے کہ ول یوز ٹو فیسیلیٹیٹ لرننگ ڈیورنگ اے اسپیسیفک کلاس اور سیریز آف کلاسز۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کلاس کے لیے، ایک پیریڈ کے لیے ایک سبجیکٹ کی آپ لیسن پلاننگ کر لیں، یا پھر ایک سے زیادہ جو لیسنز ہیں ان کی پلاننگ کر لیں، یا ایک سے زیادہ سبجیکٹس ہیں تو ان کی لیسن پلاننگ بھی آپ ایک ساتھ کر سکتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں اسٹیپس آف لیسن پلاننگ۔ یہ انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے اور یہاں سے ایم سی کیو آ سکتا ہے، اس لیے ان چیزوں کو آپ نے بڑے غور سے سمجھنا ہے۔ سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے وہ ہے آئیڈینٹیفائنگ لرننگ۔ آئیڈینٹیفائنگ لرننگ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی بک کو دے، آج کل جو اسٹیٹ آزاد کشمیر میں یا پاکستان میں یا انڈیا میں جتنا بھی جو سلیبس لگایا گیا ہے
یعنی کہ اپ ٹو میٹرک اور انٹرمیڈیٹ لیول، تو وہاں ہر بک کے ہر لیسن کے سامنے یعنی ہر لیسن کے نام کے بعد اسٹوڈنٹ لرننگ آبجیکٹیوز لکھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ اصل میں وہی آبجیکٹیو ہوتے ہیں جنہیں ہم لرننگ آبجیکٹیو کہتے ہیں. اب ان میں کون سے ہوتے ہیں کہ ان میں اچھا آبجیکٹیو کیا ہوتے ہیں؟ آبجیکٹیو کچھ ہوتے ہیں نیشنل وائز اور کچھ ہوتے ہیں انٹرنیشنل وائز. وہ جو الگ سے میں نے ایک لیکچر آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا جس میں آبجیکٹیوز اور گولز وغیرہ کا ڈفرینس اور مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کا ڈفرینس بتایا تھا، وہ میرے کسی لیکچر کے اندر ہے. آپ وہاں سے اس کو مزید سمجھ لیں اگر آپ سمجھ نہیں سکتے، یہاں سے آپ کو سمجھ نہ آئے تو کیا ہے کہ ڈٹرمائن وٹ یو وانٹ اسٹوڈنٹ ٹو لرن بائی دا اینڈ آف دی لیسن. یعنی کہ آپ کا گول یہ ہوتا ہے، آپ کے آبجیکٹیو یہ ہوتے ہیں کہ آپ اس لیسن کے اینڈ پہ، لیسن جب آپ ڈیلیور کر چکے ہوں تو آپ اسٹوڈنٹ کو کیا لرن کروانا چاہ رہے ہیں. دیز شوڈ بی اسپیسیفک، میئریبل، اچیویبل، ریلیونٹ اینڈ ٹائم باؤنڈ. ٹھیک ہے. اب یہ جو سمارٹ ایک ورڈ ہے آبجیکٹیو کے لیے یا گولز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں یہ کریکٹرسٹکس ہے اس کی، گول کی کریکٹرسٹکس ہیں کہ وہ سمارٹ ہوں، وہ اسپیسیفک ہونے چاہیے، وہ میئریبل بھی ہونے چاہیے، وہ اچیویبل یا اٹینیبل بھی ہونے چاہیے، وہ ریلیونٹ یا ریئلسٹک بھی ہونے چاہیے، اور ٹائم باؤنڈ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہ اس کو مزید ہم ایکسپلور نہیں کریں گے چونکہ 10 سلائیڈز ہیں اور کام کافی ہے، تو ہم اس کو جلدی سے کور کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. دوسرا ہے الائن ود اسٹینڈرڈس، انشور دیٹ دا آبجیکٹیو الائن ود کریکولم اسٹینڈرڈس اینڈ لرننگ آؤٹ کمس. اب کریکولم وہی بات ہے کہ آپ اپنے طور پہ جو گولز ہیں وہ سیٹ کریں گے، لیکن آپ کے گولز تابع ہوں گے کس کے؟ جو اس بک کے اندر اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز، جسے اردو والے لوگ حاصلات تعلم کہتے ہیں اور انگلش والے اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز کہتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کے یہ والے گول جو آپ اپنی طرف سے مینیج کریں گے، اپنی طرف سے ڈٹرمن کریں گے، وہ ان جو اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز جو کریکولم کے اندر لکھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ میچ کرنے چاہیے. دوسرا ہے ڈٹرمائن اسسمنٹ میتھڈ. اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے جو اسسمنٹ لینی ہے وہ آپ کس طرح سے لیں گے. یعنی ٹاپک، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ جو ایک اینڈ پہ آتا ہے اسسمنٹ یا فیڈ بیک، اس کا لیسن پلاننگ کا ایک فائنل جو مرحلہ ہوتا ہے، اس کے بعد ہوم ورک بھی لیسن پلاننگ کا حصہ ہوتا ہے، اسائنمنٹ ہو سکتی ہے، ہوم ورک ہو سکتا ہے. تو وہ آپ نے پہلے منشن کر دینا ہے کہ چونکہ یہ انٹرنیشنل جو لیسن پلاننگ ہے وہاں سے یہ چیزیں میں نے لی ہیں، تو اب ان ساری چیزوں کو آپ سمجھ جائیں تو انشاءاللہ آپ کو لیسن پلاننگ کا جو پروسیس ہے یا اس کے اندر جو ایم سی کیو آئے گا اس میں سے وہ آپ کے لیے پرابلم کریٹر نہیں ہوگا. فارمیٹیو اسیسمنٹ یہ ہے کہ کلاس کے اندر کس طرح کی میں نے اسیسمنٹ لینی ہے، اور لیسن اینڈ ہو جائے گا تو اس کے بعد، یا میرا چیپٹر اینڈ ہو جائے گا تو اس کے بعد میں نے کون سی اسیسمنٹ لینی ہے. اب بہت سمپل ہے کہ ڈیسائیڈ ہو یو ول چیک فار اسٹوڈنٹ انڈرسٹینڈنگ ڈیورنگ دا لیسن. اب دو چیزیں آپ کی تیار ہو گئی ہے کہ ایک فارمیٹیو جو اسیسمنٹ ہے یہ ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ ڈیورنگ دی لیسن، چیک فار انڈرسٹینڈنگ ڈیورنگ دی لیسن. یعنی کہ جب آپ لیکچر ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں تو دین آپ ساتھ اسٹوڈنٹ سے فیڈ بیک لے رہے ہوتے ہیں، ان کو انوالو کر رہے ہوتے ہیں، ان سے کوشچن کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ آپ کی فارمیٹیو اسیسمنٹ کا حصہ ہوتی ہے. دس کوڈ انکلوڈ کوشچننگ، آبزرونگ اور یوزنگ کوئک ایکٹیویٹیز. کوئی چھوٹی ایکٹیویٹی ان کو دے دی اور وہ پرفارم کروا دی جو ان کی انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے بہترین ہوگی، اور آبزرو بھی کر سکتے ہیں چونکہ آبزرویشن سینگ سے ہے، دیکھنے سے ہے، اور آپ کوشچننگ بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہے سمیٹیو اسیسمنٹ. پلان ہاؤ یو ول ایویلیویٹ اسٹوڈنٹ لرننگ ایٹ دا اینڈ آف دی لیسن. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو ٹیسٹ میئرمنٹ اسیسمنٹ اینڈ ایویلیویشن میں وہ جو ایک لیکچر ڈیلیور کیا تھا اس میں نے جو سمیٹیو اسیسمنٹ کی تھی وہ میں نے کہا تھا اینڈ آف دی لیسن، اینڈ آف دی چیپٹر، اینڈ آف دی ایکٹیویشن، اینڈ آف دی بک، یا کوئی بھی اس طرح سے کہ ایک سیگمنٹ جو پورا کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد آپ اسیسمنٹ جو لیتے ہیں وہ فارمیٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے. دس مائٹ انوالو کوئزز، ٹیسٹ، پروجیکٹس اور اسائنمنٹس. آپ دے کے
اس طرح سے بھی اسٹوڈنٹ کو آبزرو کر سکتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ ہے، اب ہے انسٹرکشنل ایکٹیویٹیز. اب انسٹرکشنل ایکٹیویٹیز کا یہ مطلب ہے کہ جو آپ لیکچر ڈیلیور کریں گے. ٹیچنگ انسٹرکشن کا مطلب ہوتا ہے ٹیچنگ، ٹھیک ہے. تو انٹروڈکشن اس میں کیا ہے کہ پلان اینڈ انگیج وے ٹو انٹروڈیوس دا ٹاپک اینڈ کیپچر اسٹوڈنٹ انٹرسٹ. یہ ہے ایک اس میں مزید میں ایڈ کر دیتا ہوں، پی کے ٹیسٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ پریویس نالج ٹیسٹ. وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ سے برین سٹارمنگ کوشچن کرتے ہیں. برین سٹارمنگ کوشچن کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو ایگزیکٹ ٹاپک نہیں بتاتے بلکہ ٹاپک کے ریلیونٹ جو کوشچن یعنی اسٹوڈنٹ کو ٹاپک ایکسپلور کرنے کے قریب لے جا رہے ہوں وہ ہوتے ہیں پی کے ٹیسٹ یعنی کہ پریویس نالج ٹیسٹ. یعنی کہ اسٹوڈنٹ کو اس ٹاپک کے اوپر انڈرسٹینڈنگ کتنی ہے، یعنی ٹاپک ہڈن ہوگا، ٹاپک آپ کے پاس ہوگا، ٹاپک آپ نے اناؤنس نہیں کرنا لیکن آپ انہیں انگیج کرنے کے لیے کچھ کوشچنز کریں گے تاکہ اسٹوڈنٹ کی انٹرسٹ بھی گین ہو. اب کوشچن یہ بھی ایم سی کیو آ سکتا ہے کہ برین سٹارمنگ کوشچن یا پی کے ٹیسٹ کین بی ٹیکن فرام دا اسٹوڈنٹ فار، یہ بھی آ سکتا ہے کیپچرنگ اسٹوڈنٹ انٹرسٹ، یہ بھی آ سکتا ہے فار انٹروڈیوس دا ٹاپک، یہ بھی ہو سکتا ہے ٹو انگیج دا اسٹوڈنٹ انٹرسٹ، یہ کچھ بھی آ سکتا ہے. تو آپ اس پوری اسٹیٹمنٹ کو جب غور سے دیکھیں گے تو اس طرح کا کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ اس کا آنسر دے پائیں گے. ڈائریکٹ انسٹرکشن کیا ہے؟ آؤٹ لائن دا کی پوائنٹس اینڈ کانسیپٹ. اب اس کے بعد آ جاتا ہے جب آپ پریویس نالج ٹیسٹ سے گزر کے ٹاپک آپ اس کو انٹروڈیوس کروا دیتے ہیں تو اس کے بعد آتا ہے کہ ڈائریکٹ آپ اس ٹاپک پہ جو اس کے کی پوائنٹس ہیں، جو اس کے کانسیپٹس ہیں وہ ٹیچ کریں گے. پلان ہاؤ یو ول پریزنٹ دیز. اب یہ ٹیچ کریں گے لیکن لیسن پلاننگ میں وہ جو اوریجنل کانسیپٹس ہوں گے وہ آپ نے پلان کیے ہوں گے کہ میں نے کیسے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ان کو شیئر کرنا ہے. ادھر کہ آپ نے لیکچر کے تھرو کرنا ہے، ڈیمونسٹریشن کے تھرو کرنا ہے یا انٹریکٹیو ڈسکشن اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو ڈسکشن ہے ان کو انوالو کر کے بھی، ٹھیک ہے. گائیڈڈ پریکٹسز ڈیولپ ایکٹیویٹیز ویئر اسٹوڈنٹ کین پریکٹس نیو اسکلز اور اپلائی نیو نالج ود یور سپورٹ. اب اس بات کو آپ نے بہت غور سے سمجھنا ہے کہ گائیڈڈ پریکٹس لیسن پلان کا حصہ ہے لیکن اگر وہ اس پہ پوچھ لے آپ سے تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ کس طرح کی ہونی چاہیے. یعنی کہ گائیڈڈ پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اسٹوڈنٹ کو کوئی نیا ٹاپک پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ضروری بات ہے کہ اس کے اندر کوئی نئی ٹیکنیک یا نئی کوئی پریکٹس آتی ہے. اب آپ نے اس کو اسٹوڈنٹ کے ساتھ کیسے مینیج کرنا ہے، کیسے اسٹوڈنٹ کو اس پریکٹس سے گزارنا ہے، اپلائی کیسے کرنا ہے، اور جو نیو نالج اسٹوڈنٹ گین کرے گے ان کو اس پریکٹس کو اپلائی کر کے سپورٹ کیسے کرنا ہے. اس کے بعد ہے انڈیپینڈنٹ پریکٹس. پلان ایکٹیویٹیز فار اسٹوڈنٹ ٹو کمپلیٹ آن دیئر اون. یعنی کہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز آپ نے ڈالنی ہیں تاکہ اسٹوڈنٹ اسے اپنے طور پہ پلان کر سکے، اسٹوڈنٹ اس کو اپنے طور پہ کمپلیٹ کر سکے. اب اس کا فائدہ کیا ہے لیسن پلاننگ میں؟ وہ والی ایکٹیویٹیز جو اسٹوڈنٹ پہلے کر چکے ہوں گے یا اسٹوڈنٹس کر لیں گے آپ کی نظر میں، وہ ایکٹیویٹیز جب آپ اسٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس سے اسٹوڈنٹ کی انٹرسٹ زیادہ ڈیولپ ہوگی اور اس کے بعد گائیڈڈ پریکٹس میں جو چیزیں ہوں گی وہ اسٹوڈنٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. نیکسٹ ہے نمبر 4 پہ ہے پریپیئر میٹیریل اینڈ ریسورسز. اب پریپریشن ہے، یہ بھی آپ کے لیسن پلاننگ کا حصہ ہے کہ گیدر میٹیریل، کولیکٹ اینی میٹیریل نیڈیڈ فار دا لیسن سچ ایز ہینڈ آؤٹس، ٹیکسٹ بکس، ٹیکنالوجی اینڈ ویژول ایڈس. اب ان میں سے کوئی بھی چیز وہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ کیا ہے، ٹیکسٹ بک کیا ہے، انسٹرکشنل میٹیریل ہے، اچھا یعنی کہ ریسورس بھی ہے، اور اس کے بعد ہینڈ آؤٹ کیا ہے، انسٹرکشنل میٹیریل ہے، انسٹرکشنل ہیلپنگ میٹیریل ہے، اے وی ایڈ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ٹیکنالوجی لیٹ سے پروجیکٹر ہے، لیٹ سے کوئی اور پریکٹیکل چیز ہے تو آپ اس کو بھی آڈیو ویژول ایڈز میں لے سکتے ہیں یا
हेल्पिंग मटेरियल में ले सकते हैं या इंस्ट्रक्शन मटेरियल में दे सकते हैं, ठीक है। अब है प्रिपेयर रिसोर्सेज, इंश्योर दैट आर रिसोर्सेज सच एज presentation, videos and interactive tools are ready and functioning। यानी कि अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें अगर आप कोई वीडियो प्रेजेंट करना चाह रहे हैं या आपने प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स बनाई हुई हैं जैसे मैंने बनाई हुई हैं, तो लेसन डिलीवर करने से पहले एक मरतबा उनको चेक करना कि इधर वो फंक्शनिंग पोजीशन में है या नहीं है, तो यानी कि उनको रेडी करना, ये है प्रिपेयर रिसोर्सेज, ठीक है। पांचवा है डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन। अब क्या, आइडेंटिफाई स्टूडेंट नीड्स, प्लान अकोमोडेशन। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है किसमें, डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन में। आइडेंटिफाई स्टूडेंट नीड का मतलब है कंसीडर द डाइवर्स नीड ऑफ योर स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग लर्निंग स्टाइल, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड स्पेशल एजुकेशन नीड्स। अब डिफरेंट शेयर्ड इंस्ट्रक्शन ये है कि स्टूडेंट किसी भी क्लास में जो हैं वो सारे के सारे लर्निंग के हिसाब से बराबर नहीं होते। तीन, वैसे एक्सपर्ट ने 3 लेवल बता दिए हैं कि कुछ फास्ट लर्नर होते हैं, कुछ मीडियासी होते हैं, मीडियम उनकी स्पीड होती है लर्निंग की, और कुछ स्लो लर्नर होते हैं। तो सबकी नीड्स को मिला के आपने, चूँकि आप क्लास से ऑलरेडी वाकिफ़ होते हैं, तो आपने कुछ इंस्ट्रक्शन इस तरह से रखनी है कि वो जो स्पेशल बच्चे होंगे, अगर वो फास्ट लर्नर है तो उनके लिए भी बेनिफिशियल हो, वो उनके लिए हो, और अगर स्लो लर्नर है तो उनके लिए आपने कौन सा वे या कौन सा मेथड लगाना है या कौन सा एडिशनल चीज़ उनको देनी है, वो आपने डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन में लगानी है। और पूछ सकता है कि डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ, तो आपने कहना है लेसन प्लानिंग। और इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं होते हैं स्टूडेंट के मेंटल के लर्निंग के हिसाब से या फिज़िकल जो लर्निंग है उसके हिसाब से है, तो उनको भी मीट करने के लिए डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मॉडिफाई एक्टिविटीज़ एंड मटेरियल टू इंश्योर ऑल स्टूडेंट्स कैन असेस एंड इंगेज विद द लेसन कंटेंट। प्लान एकोमोडेशन ये होती है कि जो भी आपने डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन में मटेरियल डाला हुआ है उसको इस तरह से एडजस्ट करना है ताकि जो तीनों ग्रुप से स्टूडेंट्स के वो सारे के सारे इससे फैसिलिटेट हो जाए, वो सारे के सारे इससे उन्हें हेल्प मिल सके। नेक्स्ट है अब लेसन प्लान किस तरह लिखना है। राइट अ डिटेल आउटलाइन ऑफ द लेसन इंक्लूडिंग टाइमिंग फॉर ईच सेगमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है लेसन प्लानिंग में कि हर सेगमेंट के लिए आपने टाइम, चूँकि लेसन प्लान एक्चुअली एक जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है 40 मिनट से 1 आवर है, 1 आवर है, 1.5 आवर्स हैं, 2 आवर्स है वगैरह, जो भी जितने भी होते हैं उनके लिए आपने प्लान करना होता है। और एक्चुअली ये डिवीजन ऑफ टाइम होता है, डिवीजन ऑफ टाइम या डिवीजन ऑफ एक्टिविटीज़ विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो यानी उस टाइम के हवाले से आपने जो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाना होता है वो कितने टाइम के लिए है और क्या वो जो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन है लेसन प्लानिंग का उसके अंदर आ जाते हैं या नहीं, वो आपने यहाँ लिखने होते हैं। राइट अ डिटेल आउटलाइन फॉर द लेसन इंक्लूडिंग टाइमिंग फॉर ईच सेगमेंट, इंक्लूड ऑल एक्टिविटीज, इंस्ट्रक्शंस एंड ट्रांजिशंस, ठीक है। ये तमाम एक्टिविटीज़ जो है उनकी टाइमिंग के हिसाब से 2 मिनट लेगा, ये 3 मिनट लेगा, ये 4 मिनट लेगा, मेन पॉइंट्स कैसे करूँगा, फीडबैक मैंने लेना है 2 मिनट के लिए, असेसमेंट मैंने लेनी है 3 मिनट के लिए, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो टीचर उसको राइट आउट कर रहे हैं। स्क्रिप्ट की पॉइंट क्या, प्रिपेयर की क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन एंड इंस्ट्रक्शन टू इंश्योर क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी ड्यूरिंग द लेसन। अब ये है कि लेसन के अंदर कुछ खास पॉइंट्स होते हैं जो कभी भी मिस नहीं करने होते, कुछ एक्सप्लेनेशन होती हैं वो भी मिस नहीं करनी होती, कुछ इंस्ट्रक्शन होती हैं जो किसी भी सूरत में मिस नहीं करनी होती, उनको की पॉइंट को हाईलाइट कर लेना है या उसके स्क्रिप्ट आपने लिख लेना है। इम्प्लीमेंट द लेसन, अब आ गया वो वाला मरहला जब हम लेसन को इम्प्लीमेंट करें। फॉलो द प्लान, यूज योर लेसन प्लान एज ए गाइड ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन बट बी फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव टू स्टूडेंट नीड्स एंड क्लासरूम डायनेमिक्स। अब क्या है कि फॉलो द प्लान, आपने प्लान को फॉलो करना है, लेकिन इट मे बी कि कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं क्लास में
کہ آپ فلی طور پہ اپنے اس پلان کو فالو نہیں کر سکتے، تو اس کے اندر اس طرح کی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ ایڈجسٹمنٹ اس کا کلاس کے ساتھ مل کے کر سکے. اور انگیج اسٹوڈنٹ یوز اے ورائٹی آف انسٹرکشن اسٹریٹجیز ٹو مینٹین اسٹوڈنٹ انٹرسٹ اینڈ پارٹیسپیشن. اس کے بعد ہے اگلا ہے 8واں ایویلیویٹ اینڈ ریفلیکٹ اسیسمنٹ اسٹوڈنٹ لرننگ. وہی جو پہلے ہم نے کہا تھا کہ ریویو دا اسیسمنٹ ٹو ڈٹرمائن اف لرننگ آبجیکٹیو ور میٹ اور ناٹ. ٹھیک ہے کہ لرننگ آبجیکٹیو میٹ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. تو وہی جو شروع میں اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز لکھے ہوئے ہوتے. کچھ جو پرانے قسم کے لیسن پلاننگ ہیں ان میں 2 طرح کے اسپیسیفک اور کامن آبجیکٹیوز ہوتے تھے، یا اسپیسیفک یا کامن گولز ہوتے تھے. ٹھیک ہے اب وہ ختم ہو گئے ہیں. اب کوئی اسپیسیفک اور کوئی کامن گولز نہیں ہوتے، بلکہ گولز ہوتے ہیں جو نیو لیسن پلاننگ ٹیکنیک ہے. تو اس میں اسیسمنٹ ساتھ امپورٹنٹ فیکٹر قرار دیا گیا ہے. ریفلیکٹ آن دی لیسن، ریفلیکٹ آن وٹ وینٹ ویل اینڈ وٹ کوڈ بی امپرووڈ. اب کیا ہے کہ 2 طرح سے یہاں پہ ایویلیویشن ہوتی ہے اور ریفلیکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے اگر لیٹسٹ آپ لیسن پلاننگ دیں گے تو وہاں جو ٹریننگ ٹیچر ہوتے ہیں وہ جب لیسن پلاننگ لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ ریفلیکشن لکھا ہوتا ہے. ریفلیکشن فرام ٹیچر سائڈ اور فرام اسٹوڈنٹ سائڈ، دونوں سائڈ سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے کہ جو ریفلیکشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کمی رہ گئی ہے اس کو بھرپور طریقے سے امپروو کیا جائے اور نیکسٹ ٹائم اس کو ریموو کیا جائے. کنسیڈر اسٹوڈنٹ فیڈ بیک اینڈ یور اون آبزرویشن. اسٹوڈنٹ کا فیڈ بیک بھی آپ نے کنسیڈر کرنا ہے اور ڈیورنگ لیکچر خود اپنے آپ کی بھی اسیسمنٹ ہو جاتی ہے. تو ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ریفلیکٹ آن دی لیسن اور اسیسمنٹ اسٹوڈنٹ لرننگ وغیرہ دونوں اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. میک ایڈجسٹمنٹ، یوز یور سیلف ریفلیکشن ٹو ایڈجسٹ فیوچر لیسن اینڈ. اچھا میک ایڈجسٹمنٹ میں یہ خاص پوائنٹ ہے کہ جو ٹیچر ہے وہ ریفلیکشن کو ایڈجسٹ کرتا ہے کہ وہ اپنے فیوچر کے جو لیسن ہے اس کو مزید بہتر بنا سکے اور اس کو امپروو کر سکے. ڈاکومنٹس اینڈ شیئر ہے، کیپ ریکارڈ آف ڈاکومنٹس یور لیسن پلان اینڈ اینی ریفلیکشنز اور ایڈجسٹمنٹ یو میڈ. ٹھیک ہے تو دس ہیلپ ان لانگ ٹرم پلاننگ آف پروفیشنل ڈیولپمنٹ. اب کیا ہے کہ جو آپ لیسن پلان کریں گے وہ کہتا ہے کہ اس کا ریکارڈ رکھے، چونکہ وہ جو ہوتا ہے فیوچر میں اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو ہوتی ہے نا ٹیچر کی جو پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس میں اس کا بڑا رول ہوتا ہے. کولیبریٹ کا مطلب ہے شیئر یور لیسن ود کولیگز اینڈ گین فیڈ بیک اینڈ پرووائڈ سپورٹ. ہاں لیسن پلان کو اپنے جو سب آرڈینیٹس ہیں یا اپنے جو کولیگز ہیں یا جو آپ کی ہائر اتھارٹی ہے ان کے ساتھ شیئر کریں اور ان میں جو مزید اس میں جو فیڈ بیک وہ دیں گے اس میں امپرومنٹ کا فیکٹر بھی ہوگا. تو اس کو فیوچر کے لیے امپروو کرنے کے لیے جو اپنے کولیگز ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں. اب آتا ہے کمپوننٹ آف لیسن پلاننگ. ٹھیک ہے یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، اس کو جلدی سے کمپلیٹ کرتے ہیں. سلائیڈ نمبر 7 پہ ہم پہنچ گئے ہیں، 3 سلائیڈز اور رہ گئی ہیں. آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ کلیئرلی ڈیفائنڈ گول دیٹ اسپیسیفائی وٹ students should know or be able to do by the end of this lesson. کہ وہ والے آبجیکٹیو آپ نے وہاں پہ اسپیسیفائی کرنے ہیں جو اسٹوڈنٹ سیکھنے جا رہے ہیں یا اس لیسن کے اینڈ پہ وہ سیکھ جائیں گے. دیز آر آفن aligned with curriculum standards and learning. اچھا تو ایک کوشچن آ سکتا ہے کہ جو لیسن پلاننگ آبجیکٹیو ہے must be aligned with، تو آپ نے اس کو کریکولم اسٹینڈرڈ یا لرننگ آؤٹ کمز آف دی کریکولم اس کے ساتھ میچ کرنا ہے. مٹیریل اینڈ ریسورسز کا یہ بھی امپورٹنٹ فیکٹر ہے. مٹیریل ریسورسز یہ ہے کہ جو بھی ٹولز استعمال ہوں گے، جو ٹیکسٹ بک ہینڈ آؤٹس ہیں، جو بھی اے بی ایڈز ہیں، آڈیو ہیں یا ویژول ایڈز ہیں، وہ سارے کے سارے مٹیریل اینڈ ریسورسز میں آتی ہے. یہ کمپوننٹ ہے، یہ اجزاء ہیں. انٹروڈکشن کیا ہے کہ ایکٹیویٹیز آر ڈسکشن ڈیزائن ٹو انگیج اسٹوڈنٹس اینڈ انٹروڈیوس دا ٹاپک. یہ جو ہے انٹروڈکشن آف ٹاپک جس میں وہ پی کے ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بعد جو ٹاپک ہے وہ انٹروڈیوس کیا جاتا ہے، وہ اس کا اعلان کیا جاتا ہے. تو یہ سارے کے سارا بھی امپورٹنٹ
کمپوننٹ ہے یہ ویسٹ نہیں ہونا چاہیے. انسٹرکشنل مٹیریلز کیا ہے کہ دا اسٹریٹجیز اینڈ انسٹرکشن میتھڈس. انسٹرکشن میتھڈس ایکچولی ٹیچنگ میتھڈز ہی ہوتے ہیں. ان کو کبھی انسٹرکشن میتھڈز ہم پڑھیں گے اور کبھی ٹیچنگ میتھڈ پڑھیں گے, دونوں کے مطلب ایک ہی ہے. تو دا اسٹریٹجیز اینڈ اپروچز یوز ٹو ڈیلیور دا لیسن کنٹینٹ, یعنی جو بھی آپ طریقہ کار اپلائی کریں گے وہ ہے. اور ایکٹیویٹیز اینڈ پریکٹسز, جو ایکٹیویٹیز آپ نے اس کے اندر شامل کرنی ہے وہ لازمی آپ نے لیسن پلاننگ کا حصہ بنانا ہے. اور چھٹا ہے اسیسمنٹ. اسیسمنٹ کے لیے آپ اگر کوئز لیتے ہیں, انٹرنل اسیسمنٹ تو وہ فارمیٹیو ہوگی, ایکسٹرنل رہتے ہیں یعنی کہ اینڈ آف دی لیسن رہتے ہیں تو وہ سمیٹیو ہوگی. اس کے لیے جو بھی آپ نے طریقہ کار بنانا ہے. کلیئر کیا ہے؟ کلیئر دا کنکلوڈنگ پارٹ آف دا لیسن وچ ہیلپس. ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جسے ہم ریویو کہتے ہیں یا ریکال کہتے ہیں, اس کو کلیئر بھی کہتے ہیں. میں اس کو تھوڑا سا یہاں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں کہ ریویو ہوتا ہے چیپٹر کے اینڈ پہ, لیسن کے اینڈ پہ, کہ مین پوائنٹس جو ہیں ان کو ایک مرتبہ پھر سے اسٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر کر دینا. اور اس کے بعد آخر پہ ہوتا ہے کہ ڈفرینشیٹڈ جو انسٹرکشن ہے, یعنی کہ وہ جو جن اسٹوڈنٹس کے ڈفرینسز ہوتے ہیں وہ ڈفرینسز آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو لرننگ ڈفرینسز ہوتے ہیں, کوئی فاسٹ لرن کرتا ہے, کوئی کنیستھیٹک لرنر ہوتا ہے, کوئی آڈیٹری لرنر ہوتا ہے, کوئی ویژول لرنر ہوتا ہے. تو اس حساب سے آپ نے جو انسٹرکشن ایڈجسٹ کرنی ہے وہ مین پوائنٹ جب آپ شیئر کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے وہ ڈفرینشیٹڈ جو انسٹرکشنز ہیں وہ آپ نے شیئر کرنی ہے اور یہ حصہ بنانا ہے اس کا. اور اس کے بعد ہے پرپز آف لیسن پلاننگ کیا ہے کہ آرگنائزیشن اینڈ کلیئرٹی, یعنی کہ جو لیسن ہے اس کے اندر ایک تنظیم رہے, وہ منظم رہے, اور یعنی کہ اس کا جو سیکوینس ہے وہ نہ ٹوٹے. ٹائم مینجمنٹ بھی لیسن پلاننگ کا پرپز ہوتا ہے کہ ٹائملی ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ پرفارم ہو جائیں. اور الائنڈ ود اسٹینڈرڈس, اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ہم نے اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز رکھے ہیں, اسٹینڈرڈز رکھے ہیں, ان کے ساتھ الائن رہے. کنسسٹنسی اینڈ کنٹینیوٹی کا یہ مطلب ہے کہ لیسن پلانز پرووائڈ اے کنسسٹنٹ اپروچ ٹو ٹیچنگ اینڈ لرننگ, یعنی کہ بالکل ایک اسموتھلی جو ہے وہ ایک پروسیس چلتا رہے اور اس کے اندر کہیں بریک نہ آئے, کنٹینیوٹی رہے. اور لاسٹ سلائڈ ہے ریفلیکشن اینڈ امپروومنٹ. اور مین اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کی طرف سے ریفلیکشن ہو تاکہ اسٹوڈنٹ کی طرف سے فیڈ بیک ہو یا ٹیچر اپنا اسیسمنٹ, سیلف اسیسمنٹ خود کرے اور اس کے بعد امپروومنٹ آئے. انگیجمنٹس اینڈ موٹیویشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ لیسن کو پلان اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اسٹوڈنٹ کی جو کنسنٹریشن ہے وہ ڈائیورٹ نہ ہو, وہ ٹیچر کے ساتھ انگیج رہیں. اور اس سے جب یہ ایک ڈسپلنڈ وے سے سارا پروسیس چلے گا تو اسٹوڈنٹ موٹیویٹ بھی رہیں گے. اور آخر پہ ہے اسیسمنٹ اینڈ فیڈ بیک. تو اسیسمنٹ اور فیڈ بیک دونوں کے لیے ہوتی ہے, اسٹوڈنٹ کے لیے بھی ہوتی ہے, ٹیچر کے لیے بھی ہوتی ہے. اسٹوڈنٹ کے لیے یہ ہوتی ہے کہ اس کے جو لرننگ فلاز رہ جائے ان کو اوور کم کیا جائے, ان کو ختم کیا جائے, ان کو ریموو کیا جائے. اور ٹیچرز کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جو کمی رہ گئی ہو لیسن پلاننگ, جو لیسن ڈیلیور میں کمی رہ گئی ہو یا لیسن کو پلان کرنے میں کمی رہ گئی ہو, اس کو ان کمیوں کو ان کو ریموو کیا جائے اور نیکسٹ لیسن جو ہے وہ آئیڈیل بنایا جائے. تو یہ تھا سارے کا سارا لیسن پلاننگ کے حوالے سے چیزیں تھیں. اس میں ایک آخر پہ جیسے اسائنمنٹس ہے یا جو ٹاسک ہے اسے ہوم ورک بھی کہتے ہیں. اور افیکٹو ہوم ورک وہ ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹ کی جو فارمیٹیو اسیسمنٹ ہم لیتے ہیں اور جس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کون سے اسٹوڈنٹ کو کون سا ٹاپک اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا, اور جس کو جو ٹاپک صحیح سمجھ نہیں آتا اسی کا اس کو ہوم ورک دیا جائے, یہ افیکٹو ہوم ورک ہوتا ہے. تو دس از آل اباؤٹ لیسن پلاننگ. آپ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور یہ لیسن شیئر بھی کریں اور اس پہ کومنٹ بھی آنے چاہیے. نیکسٹ انشاءاللہ نیکسٹ جو
لیکچر ہوگا وہ جو 2021 کے NTS کے پیپرز ہیں وہ سارے کے سارے میرے پاس موجود ہیں. انشاءاللہ وہی ان پہ میں ویڈیو بناؤں گا اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ہو بھی سکتا ہے کہ میں اب MCQs کی سیریز جو میں نے چلائی ہوئی ہے اس کو میں کمپلیٹ کروں, تو اس سے پہلے میں انشاءاللہ NTS کے پیپر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.